بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت امام مہدی سفر قسطنطنیہ کی جانب جائیں گے۔ گزشتہ حصے میں دو اہم سوال پوچھے گئے۔ ایک بہت بڑی فوج جو مکہ اور مدینہ کی جانب حضرت امام مہدی سے جنگ کرنے چلیں گے اور ایک پہاڑ کے نیچے جنگل میں ٹھہریں گے اور زمین میں دھنس جائیں گے، وہ کون ہوں گے؟ دوسرا سوال کہ قسطنطنیہ تو آزاد ہے، پھر قسطنطنیہ کو امام مہدی کیسے فتح کریں گے؟ یہ دو سوال نہایت اہم تھے اور ان کی تفصیل میں جانا ضروری تھا، اس لیے آج ہم خراسان کے لشکر غزوہ ہند، خروج دجال اور ظہور نبی المحترم حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور یاجوج ماجوج کے بارے میں بالترتیب بات کریں گے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک تو وہ جو ایک بہت بڑی فوج مکہ اور مدینہ کی جانب حضرت مہدی علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے چلیں گے اور ایک پہاڑ کے نیچے جنگل میں ٹھہریں گے اور زمین میں دھنس جائیں گے۔ اس وقت جب آپ کی شہرت اور بیعت کی خبر ساری دنیا میں پھیل جائے گی تو ایک فوج اٹھے گی جو حضرت امام مہدی سے جنگ کے لیے روانہ ہوگی۔ یہ شخص حضرت امام مہدی سے لڑنے کے لیے فوج بھیجے گا جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی جو ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی۔ تو عین اس وقت یہ ساری فوج اللہ کے حکم سے زمین میں دھنس جائے گی اور ان میں سے صرف دو افراد زندہ بچیں گے اور دوسرا شخص سارا قصہ حضرت امام مہدی کی گوش گزار کر دے گا۔ اس شخص کے پاس اس لشکر کی دھنس جانے کی جب خبر پہنچے گی تو ساری دنیا سے نصارہ کی فوجیں اکٹھی ہونا شروع ہو جائیں گی اور مسلمانوں کے خلاف بڑی جنگ کی تیاری کریں گے۔ اس فوج میں سے 80 جھنڈے ہوں گے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ 80 ممالک کی فوج ہوگی جسے آج کل نیٹو فورسز بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان 80 جھنڈوں میں ہر جھنڈے کے ساتھ 12,000 کی فوج ہوگی، یعنی کل ملا کر مسلمانوں کے مقابلے میں 9,60,000 کا لشکر میدان میں آئے گا۔ اس لشکر کی تیاری جاری ہوگی کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے چل کر مدینہ تشریف لائیں گے اور وہاں سے روضہ سرور کونین کی زیارت کر کے شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور دمشق تک پہنچتے ہی ہوں گے کہ دوسری جانب نصارہ کی فوج کا مقابلہ آ جائے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج 3 حصوں میں بٹ جائے گی اور ایک بد نصیب حصہ تو بھاگ جائے گا اور ایک خوش نصیب حصہ شہید ہو جائے گا اور ایک حصے کو فتح حاصل ہوگا۔ یوں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑنے کے لیے لشکر تیار کریں گے اور بہت سے مسلمان آپس میں قسم کھائیں گے کہ فتح حاصل کیے بغیر پیچھے نہ ہٹیں گے، پس سارے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ اگلے دن پھر اس طرح کا قصہ ہوگا کہ مسلمان قسم کھائیں گے اور تھوڑے سے بچ کر آئیں گے، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوگا، آخر چوتھے دن تھوڑے سے آدمی مقابلہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے۔ پھر کافروں کے دلوں میں لڑنے کا حوصلہ نہ رہے گا۔ اب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک کا انتظام سنبھالے گا اور سب فوجیں روانہ کریں گے اور خود سارے کاموں سے نمٹ کر قسطنطنیہ فتح کرنے چلیں گے۔ جب دریائے روم کے کنارے پہنچیں گے تو بنو اسحاق کے 70,000 آدمیوں کو کشتیوں پر سوار کر کے قسطنطنیہ شہر کو فتح کرنے کے حوالے سے ہدایات تجویز کریں گے۔ جب یہ لوگ شہر کی فصیل کے مقابل پہنچیں گے تو اللہ اکبر بآواز بلند کہیں گے اور ان کی نام کی برکت سے شہر پناہ کی دیوار گر جائے گی اور مسلمان حملہ کر کے شہر کے اندر گھس جائیں گے اور کفار کو قتل کریں گے اور بہترین نظام انصاف اور ضبط سے ملک کا بندوبست سنبھالیں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قسطنطنیہ تو آزاد ہے، پھر قسطنطنیہ کو امام مہدی کیسے فتح کریں گے؟ قسطنطنیہ سن 330 سے 395 تک رومی سلطنت اور 395 سے 1453 تک بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت رہا۔ 1453 میں فتح قسطنطنیہ کے بعد سے 1923 تک سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ رہا۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد فاتح نے اس شہر کا نام استنبول رکھا، مگر ترکوں کو اسلام بولنے میں مشکل ہوتی تھی تو اسے استنبول کہتے تھے، اسی وجہ سے اس کا نام استنبول پڑا۔ شہر یورپ اور ایشیا کے سنگم پر شاخ زریں اور بحیرہ مرمرا کے کنارے واقع ہے اور قرون وسطیٰ میں یورپ کا سب سے بڑا اور امیر ترین شہر تھا۔ اس کا موجودہ نام استنبول ہے۔ اب یہ سمجھنے کے لیے قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول یعنی ترکی کا حصہ کیسے فتح ہوگا، اس وقت قبضہ کیسے ہوگا اور گریٹر اسرائیل کے بارے میں جائیں گے۔ پوری تفصیل تو انشاءاللہ گریٹر اسرائیل کے حصے میں بتاؤں گا، لیکن کچھ قسطنطنیہ تک کا آگاہ کر دیتا ہوں۔ اسرائیل فلسطین کے کافی حصے کو، اس کے ساتھ لبنان، شام، اردن، عراق، کویت، سعودی عرب، متحدہ امارات، عمان، یمن، ترکی کا ایک بہت بڑا حصہ، دریا نیل کے مشرقی علاقے کو اسرائیل اپنا علاقہ کہتا ہے اور اس علاقے کو پانے کے لیے دنیا بھر میں جنگیں کروائی جا رہی ہیں۔ ان تمام ممالک میں ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا اور وہ تھا عراق، جسے امریکہ نے اپنے ناجائز بچے اسرائیل کے لیے ایٹمی ہتھیار تیاری کے نام نہاد منصوبے کے تحت برباد کر ڈالا اور شام اور یمن میں جنگ چل رہی ہے۔ کویت، عمان، سعودی عرب، متحدہ امارات شاید جنگ کے بغیر
اسرائیل کے جیب میں آئیں۔ نیل یعنی مصر کا علاقہ، تو مصر میں اس وقت سیسی کی حکومت ہے، جو کہ ایک بہترین مسلمان محمد مرسی کا تختہ الٹ کر خود حکمران بنا۔ یہ جنرل سیسی امریکہ کا پالتو کتا ہے۔ اردن میں سیاسی دھما چوکڑی مچا کر منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر اپنی مرضی کا حکمران لا بیٹھایا گیا ہے۔ لبنان اسرائیل کے نشانے پر ہے۔ ترکی میں اب تک اسلام دشمن قوت حکمران تھی، جنہوں نے ترکی میں اسلام کا تصور ہی ختم کر کے ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنا دیا۔ اس وقت جب ایک اچھے اور سچے مسلمان جناب طیب اردوغان کی ترکی پر حکومت ہے، تو آئے روز ان کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش سر اٹھاتی رہتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ اس کی فوج موجودہ سیکولر سوچ رکھنے والے جنرل، جنہوں نے کچھ وقت قبل ان کی حکومت کو الٹنے کی کوشش کی تھی، جس میں اسرائیل اور امریکہ کا ہاتھ صاف اور سامنے آیا تھا، اور وہ لوگ جو اس سازش میں شامل تھے ان کو آج کل امریکہ میں پناہ حاصل ہے۔ خیر، اس وقت حالات کچھ اور ہیں، اور لیکن گریٹر اسرائیل میں ترکی کا بھی علاقہ شامل ہے، جس کی طرف اسرائیل بڑھے گا، اور آگے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس ترکی تک اسرائیل پہنچے گا، حضرت امام مہدی اس قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ آج یہ بات بھی بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جو ممالک اسرائیل کی جیب میں ہیں، ان کے پس پردہ پیغامات پہنچایا گیا ہے کہ یا تو خود ہی جیب میں آ جاؤ یا پھر جنگ کے لیے تیار رہو۔ یہودیوں کو ماننا ہے کہ جب تک گریٹر اسرائیل کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا، تب تک ان کا مسیح دجال نہیں آئے گا۔ اس لیے یہودی گریٹر اسرائیل کا منصوبہ جلد از جلد پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی قسطنطنیہ کے فتح کے بعد دجال کا خروج ہوگا، اور ہم پڑھتے سنتے آئے ہیں کہ دجال انتہائی غضبناک ہو کر نکلے گا۔ سارے رازوں کا مالک اللہ ہے۔ میری ناقص عقل یہی کہتی ہے کہ دجال حضرت امام مہدی کے تشریف آوری کے بعد پے در پہ ہونے والی شکست کے غضبناک ہو کر نکلے گا، اور قسطنطنیہ وہ آخری پڑاؤ ہوگا جو گریٹر اسرائیل کے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی شکست اور گریٹر اسرائیل کا خواب ادھورا رہ جانا دجال کو غضبناک کرے گا، جس کے بعد وہ باولے کتے کی طرح پاگل ہو کر باہر نکلے گا۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ہمارے ساتھ بنے رہیے۔